जब मोहसिन नकवी साहब आ गए, मुलाकात भी हो गई, 2 मुलाकातें हुई। एक तो एपेक्स कमेटी में उन्होंने शरीक होना था बतौर वज़ीर दाखिला, लेकिन वो सीएम हाउस खुद चल के गए। 26 नवंबर को ये दोनों आमने सामने थे, अली अमीन गंडापुर साहब और इधर मोहसिन नकवी साहब। फिर पीटीआई की तरफ से एक दरख्वास्त जाती है कि एफआईआर इनके खिलाफ कटवाई जाए। फिर जो गवर्नर केपी हैं वो इस्तीफे का मुतालबा करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब से कल ही, और ये पूछते हैं वफाकी हुकूमत कुरम के मामले पे क्या कर रही है। चले आज ये मिलके बैठे हैं कुरम के मामले पर, लेकिन इसके अलावा भी बाकी मामला डिस्कस हुए होंगे, आपस की तलखियाँ कुछ दूर हुई होंगी, क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर साहब बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मिलके आए। जी हाँ, मैं 2-3 बातें अब हो गई ना। एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो नकवी साहब ही जाएंगे बात करने के लिए, किसी और की बात का कोई वजन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, खान साहब की तरफ से भी गंडापुर साहब ही जाएंगे, मगर गंडापुर साहब तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। गंडापुर साहब हार्ड लाइन लेते हैं पब्लिकली और प्राइवेटली बड़ी सॉफ्ट लाइन लेते हैं, और तो इसलिए इज़ अ परफेक्ट मैन टू टॉक टू। तो मगर गंडापुर साहब जो हैं वो अब नकवी साहब उनसे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि बर्फ़ पिघलने जा रही है, मैं आपको बताऊं कि नकवी साहब वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ बर्फ़ बनती है, पिघलने वाली जगह पे वो नहीं होते। अच्छा, हाँ, ये बड़ी मुबहम बात है, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं समझाता हूँ आपको। आप बड़ी क्या इनोसेंट बन रही हैं आप। नहीं, मैं वाकई हूँ। अच्छा यकीन कीजिए मेरा। नहीं, देखिए, मोहसिन नकवी टेक्स द हार्ड लाइन। आपने देखा पंजाब में बिहाइंड द सीन्स रह के उन्होंने ठीक ठाक पीटीआई का इलाज कर दिया था। इलाज किया, और उधर भी इस्लामाबाद में भी उन्होंने समझाया था पीटीआई को, इधर माताएं हम आपको कह रहे हैं, फिर हम क्रैकडाउन करेंगे, और फिर हुआ जी। तो अब नकवी साहब गए हैं गंडापुर, और ये गंडापुर साहब वही हैं जो कि गरज रहे थे कि हम गोली को गोली चलाएंगे जी, गोली के जवाब में गोली चलेगी। तो अब ये मोहसिन नकवी साहब जो गए हैं, इसके बेसिकली 2 पहलू या आप समझे मकसद थे। एक तो ये कि आपको पता है कि इस वक्त बड़ी तनकीद हो रही है मीडिया के अंदर, गवर्नमेंट के ऊपर भी हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर भी हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी हो रही है, और गंडापुर साहब के भी ऊपर हो रही है कि जी कुरम में जो कुछ हो रहा है, इतने लोग मारे गए हैं, कुछ भी नहीं, आप लोग कर ही कुछ नहीं रहे। देयर इज नो अटेम्प्ट बाय द एस्टैब्लिशमेंट और बाय द गवर्नमेंट और बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि इसको ख़त्म किया जाए, इनको रोका जाए, वहाँ जाके कुछ नेगोशिएशंस किए जाए। बहुत बिजी रहे, आपस में लड़ाई झगड़े में बहुत बिजी रहे, और गंडापुर साहब तो बहुत ही ज़्यादा कभी इधर, वो तो बेचारे इधर हिल नहीं सकते विदाउट इमरान खान। तो अब काफ़ी वो बात बहुत आगे चली गई है, बड़े लोग मारे गए हैं वहाँ, और वो सिचुएशन अभी भी बड़ी टेंस है। तो मेरा ख्याल है एक तो ये मकसद था कि फेडरल गवर्नमेंट और गंडापुर साहब बैठे, और मोहसिन साहब रिप्रेजेंट्स बोथ एस्टैब्लिशमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, और ये कुरम वाला मामला जो है इसको मिल के तय किया जाए। और मेरा ख्याल है कि अब पहले तो ये थे ना, किसी किस्म की मफाहमत हो जाए, आपस में उन दोनों की सीज़ फायर हो जाए, ये हो जाए, दोनों के पास, पार्टीज़ के पास वहाँ हथियार हैं, सेक्टेरियन क्लैश बन चुका है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, और ये बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ रहा है कि एक तरफ वहाँ इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ टेररिज्म चल रही है, तीसरी तरफ पीटीआई के इश्यूज चल रहे हैं। सो तो ये दिस इज़ एन अटेम्प्ट बाय द एस्टैब्लिशमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट कि गंडापुर साहब को साथ लेके जाके इस मामले को तय किया जाए। कोई ख़ुद तो वो कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए साथ ले जाना पड़ेगा हाथ पकड़ के। मगर इधर आपने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इंटीरियर मिनिस्टर आया है जी, ठीक, अच्छा बनता भी काम इंटीरियर का ही है, मगर इंटीरियर तो इस वक्त किसी और के हाथ में है। तो मेरा ख्याल है जो पैगाम नकवी साहब लेके गए हैं, वो ये लेके गए हैं कि देखिए एक साइड ने तो हथियार छोड़ दिए, दूसरी साइड लेके बैठी हुई है, तो अब वी नीड टू डिसआर्म देम। और वहाँ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हार्ड लाइन लेगी, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो सॉफ्ट लाइन ले ली। अच्छा, वो अभी तक तो सॉफ्ट लाइन ली है ना, वो जिरगा वगैरह, अब वो सारा फारग हो गया। अब मेरा ख्याल है जो पैगाम ये दोनों लेके जाएंगे वो यही होगा कि हथियार छोड़िए, अब बहुत हो गया। नहीं तो फिर ठीक है, देन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द रेंजर्स विल कम इनटू ऑपरेशन। तो इसलिए ये धमकी देने के लिए नकवी साहब का जाना ज़रूरी था। अच्छा, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो नहीं कर सकी ना, अभी तक चल रहा था, इसी वजह से पुलिस क्या करेगी, इट्स अ वेरी सीरियस इशू, तो उसमें फिर फेडरल गवर्नमेंट विल हैव टू गेट इन्वॉल्व्ड। तो मेरा ख्याल है इसलिए मोहसिन नकवी साहब ने एक तो ये उनसे कहा कि एक अटेम्प्ट मार लेते हैं, आप भी चले, मैं भी चलता हूँ, बात करते हैं, नहीं तो फिर आई विल हैव टू टेक ऑफ माई ग्लव एंड शो द आयरन फिस्ट, जो कि वो करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, बड़े प्यार के साथ करते हैं, मगर करते ज़रूर हैं।
تو ایک تو یہ میرا خیال ہے یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے کہ اب قرم کو ختم کیا جائے معاملے کو, ڈسارم کیا جائے اینڈ دیٹس اٹ, اینڈ اگر تمہیں ضرورت ہے تو آئی کم ود یو. اچھا ٹھیک ہے, وہ کوآپریشن کی انہوں نے دوسری چیز یہ کہ جی کیپیسٹی بڑھائیں گے. آپ نے بات کرنی ہے خان صاحب سے پہلے کلیئر کریں کہ آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں. تو ہم ہیں نا, ہم سے بات کر لیں. فیڈرل گورنمنٹ جس کو بھی نامینیٹ کرے گی آپ ان سے بات کر لیں. ہماری طرف سے تو اسپیکر نے بھی کہہ دیا وی آر ریڈی, رانا بھی کہہ رہا ہے وی آر ریڈی, میں بھی آیا ہوں ٹو ٹیل یو, بٹ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یو وانٹ ٹو ہیو ٹاکس ود اس, وی وانٹ ٹو ہیو ٹاکس ود یو, بٹ کوئی کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے. لیٹس سٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ ٹاک. اچھا, تو آئی تھنک دونوں میسیجز لے کے گئے ہیں وہ اباؤٹ کہ خان صاحب نو تسی ٹھنڈا کرو, خان صاحب نو تیار کرو. باقی ہے کہ کنوکشن ہوتی ہیں, اپیلز ہوتی ہیں, یہ چیزیں چلتی رہیں گی, یہ چلتی رہیں گی, یہ ڈسرپٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ جو بھی ہمارے ساتھ یا گورنمنٹ اور آپ کے بات چیت ہوگی وہ وقت لگے گا نا ایشوز کے اوپر, کنڈیشنز نہیں رکھنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ عدالتوں کی کارروائیاں تو ہوتی رہتی, وہ تو ہوں گی, وہ آگے جا کے بھی ہوں گی. پھر اس کی اگر وہ آپ کے حق میں ہوتا ہے تو گورنمنٹ اپیل کرے گی, آپ کے خلاف جاتا ہے تو آپ اپیل کریں گے. اور دس میٹر از ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل میٹر, یہ جو 190 ملین والا ہے, تو اٹ گو ٹو دا ہائی کورٹ. سو ڈونٹ الاؤ اٹ, وی وونٹ الاؤ اٹ ٹو ڈسرپٹ اینی. مگر آپ بھی ذرا خیال رکھیں, یہ جو سارا آپ کر رہے ہیں, جناب دھمکیاں دے رہے ہیں, سول ڈس اوبیڈینس, تو یہ چیزیں چھوڑ دیں اس کو. تو آئی تھنک دس واز دا ویری جینٹل میسج کہ آپ خان کو سمجھائیں کہ ڈونٹ ٹیک دیٹ روٹ, بیکاز آپ نے دیکھ ہی لیا جب آپ نے وہ روٹ لیا تو ہمارا رسپانس کیا تھا. ہماری بھی مجبوریاں ہیں کچھ, تو اس لیے مہربانی کریں کہ ریگارڈلیس آف آگے جو ججمنٹس آ رہے ہیں, ریگارڈلیس اس کو ڈیریل نہ ہونے دیں. لیٹس ورک ٹوگیدر. ایک تو قرم کو ڈیفیوز کریں, دوسرا یہ کہ بات چیت کرنی ہے تو اسپیکر نے ہے نا, آپ نے کمیٹی بنائی بھی ہے نا, تو جہاں جا کے اسپیکر سیٹ اپ کمیٹی کر دے گا. اور بٹ یہ نہ سمجھے کہ کل راتوں رات کچھ ایشو ہو جائے گا, بڑے سیریس ایشوز ہیں, اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ لیٹس اسٹارٹ دا پروسیس. چلیں, یعنی یہ بنیاد اس میٹنگ سے پڑ گئی. لیکن یہ علی امین گنڈا پور وہ ہیں جو 26 نومبر کے بعد جب کے پی اسمبلی میں آئے تو انہوں نے گرجدار تقریریں کی, آگ بگولا ہوئے, اور آج جب ہم انہیں میٹنگ میں دیکھتے ہیں وہ گلے مل رہے ہیں جیسے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا. پی ٹی آئی سپورٹرز ان سے نالاں ہیں, سوشل میڈیا پہ انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ نے بھی بولا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. تو ایسے میں ان کی اسٹینڈنگ فار پی ٹی آئی سپورٹرز, پی ٹی آئی لیڈرشپ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, نو ڈفرینس. دیکھیے پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے, انفیکٹ خواجہ آصف نے یہ بات کی تھی کہ گنڈا پور صاحب جب آتے ہیں یہاں ہماری میٹنگ کے اندر تو بالکل مطلب بلی کی بکری, کیا محاورہ ہے, دونوں ایک ہی چیز, بکری بلی دونوں بلی کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے پیار سے, اور بڑے بکری بلی جو بھی ہے, ہاں دونوں معصوم جانور, ہاں دونوں معصوم ہیں. اچھا بلی تو نہیں مگر چلو, that's why you have dogs. dogs by the way are very scared of billies. میں نے دیکھا ہمارے یہاں کتا اتنا ڈرتا ہے بلیاں بولوں کہ وہ بیچارہ وہ دیکھتا ہی ہے, انسٹیڈ آف رننگ ٹورڈز بلی, اس بلی سے بھاگتا ہے ادھر. And there are reasons for that. Yes, well. تو یہ بھی اسی قسم کی سچویشن ہے. گنڈا پور صاحب جو ہے نا, گنڈا پور صاحب جو ہے وہ he plays both sides. بٹ سپورٹرز اس لیے غصے میں ہیں کہ آپ نے 26 نومبر کا یار چھوڑو سپورٹرز, وہ کہہ رہے گولی کیوں چلائی آپ نے, محسن نقوی صاحب سے پوچھا؟ وہ نہیں یار, وہ محسن نقوی کو کی پوچھنا, تو وزیر داخلہ تھے, ذمہ داری لینی چاہیے, انہیں پوچھنا چاہیے تھا ان سے. وہ تو کہہ رہے تھے گولی نہیں چلائی, تو پھر وہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کے خلاف ایک وہ پتہ نہیں, یہ تو کہا نہیں ہوگا کہ آپ کے خلاف تو ہم درخواست لے کر گئے ہوئے ایف آئی آر کی. وہ اپنی جگہ پہ ہے, یہی تو محسن نقوی کہنے گیا ہے کہ وہ اپنی جگہ تھے, جب پانا اپنی جگہ تھے. اچھا, تو علی امین گنڈا پور صاحب نے ہلکے پھلکے انداز میں بھی کوئی شکایت نہیں کی. عمران خان صاحب سے کل مل کے آیا, میٹنگ کا احوال بھی تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہے کہ اچھا not in this meeting. اچھا, this meeting was focused on two things. ایک یہ کہ قرم کا کیا کرنا ہے, تو میں تمہارے ساتھ ہوں, اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ٹھیک, that's where I come in. ٹھیک ہے, رینجرز تو میرے پاس ہے نا, اگر وہ سیدھے نہیں ہوتے تو we'll sort them out. اور دوسری چیز یہ ہے, and we can't afford to let it be like this. بہت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو بھی نقصان ہے, ہمیں بھی نقصان ہے, سب کو نقصان ہے. دوسرا یہ کہ جی آپ بات چیت شروع کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. خان کو پوچھ لو, اے جڑی دھمکی ہے نا کہ جی اسی پھر 10 دنوں کے بعد پھر شور پا دیں گے, یہ بند کرو اس چیز, اس کے ساتھ وی ول ناٹ موو فارورڈ. اچھا, تو آپ تھوڑا سا پلے دا رائٹ رول, اللہ خیر صلی اللہ. باقی آپ نے اپنا کام کرنا ہے, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. چلیں, مجھے آپ کے اس انالیسس سے 2 باتیں تو کلیئر ہو گئیں.
ایک تو یہ کہ 23 دسمبر کو جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کا فیصلہ آنے والا ہے اس کا ان مذاکرات یا بات چیت یا ڈائلاگ پہ کوئی اثر نہیں ہونے پڑ سکتا ہے، مگر کہا یہ جا رہا ہے ان کو کہ سمجھیں، ہاں انڈرسٹینڈ کریں سچویشن کو، یہ چلتی رہیں گی چیزیں، لیکن ادھر سے آپ ہمارے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں. نہیں ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں ٹھیک کریں، آپ نہیں کر رہے، آپ نہیں کر تو سوچ لیں. ہاں تو اب آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں 10 دن کے بعد آپ فیصلہ کریں گے سول ڈس اوبیڈینس کا، یہ چھوڑ دیں. اوکے، اس لیے 10 دن مؤخر کرنے کی بھی بات چل رہی ہے. اچھا یہ چھوڑ دیں. تو یعنی ان شارٹ میں یہ سمجھوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا یا بات چیت کا آغاز ہو گیا انڈائریکٹلی؟ نہیں دیکھیے، آئی ووڈ ناٹ سے دیٹ، آئی ووڈ ناٹ سے، مذاکرات تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئے. ابھی تو یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے. اچھا، مذاکرات سے پہلے کچھ طے ہوتا ہے نا کہ مذاکرات کریں گے تو کیا ہوگا، ایجنڈا کیا ہوگا، کون کرے گا، اس میں کیا باتیں ہوں گی، آئٹمز کیا ہیں جو ڈسکس کرنے ہیں، اور یہ کہ آپ کا رویہ کیا ہوگا باہر اور اندر، اور ہمارا کیا ہوگا باہر اور اندر. تو یہ چیزیں انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی کمیٹی بنائی ہے، ویری گڈ. آپ کو کہا ہے اسپیکر نے ان کے پاس جائیں، پارلیمنٹ کے اندر ہی ہونی چاہیے، اسپیکر سے بیٹھ کے طے کریں. اور یہ ہے کہ پھر اس کو آپ لوگ ڈیریل نہ کریں. آپ ڈیریل کر دیتے ہیں، خان صاحب ڈیریل کر دیتے ہیں جب وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، اور بشرا بی بی آ کے کچھ ایسی باتیں کر دیتی ہے کہ وہ ڈیریل ہو جاتی ہے. اور آپ لوگوں کا مسئلہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ تو اپنے لوگوں میں اعتماد نہیں ہے. گھٹاپر صاحب تانوں بھی گانا پی رہی نے، ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ. ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ किसी को. ٹھیک. تو اس لیے آپ پہلے یہ طے کر لیں تو دین ویل ٹاک.